السلام علیکم دوستو، مکمل کہانی سنے دل روشن ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور قاضی کے تقرر کی وہ رات۔ مدینہ کی ایک سیاہ رات تھی، چاند چھپ چکا تھا، شہر سو رہا تھا، مگر خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی نہ چین۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ چادر اوڑھے، ہاتھ میں چھڑی لیے گلیوں میں نکل پڑے تھے کہ دیکھیں کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کوئی مظلوم تو نہیں رو رہا۔ اسی رات ایک نوجوان جس کا نام زید بن ثابت کے شاگردوں میں شمار ہوتا تھا، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کو دیکھ کر صحابہ کے پاؤں لرز جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے تھے۔ اے نوجوان، میں نے سنا ہے کہ تم فقہ میں مہارت رکھتے ہو اور لوگ تمہاری عقل و دیانت کی تعریف کرتے ہیں۔ میں تمہیں کوفہ کا قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ نوجوان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ زمین پر بیٹھ گیا اور رو پڑا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کریں، میں اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ تمہیں تنخواہ بھی اچھی ملے گی، عزت بھی، اختیار بھی؟ نوجوان نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، آواز کانپ رہی تھی، یا امیر المومنین، قاضی کا عہدہ کوئی تخت نہیں، آگ کا گڑھونٹ ہے۔ اگر میں نے ایک بھی غلط فیصلہ کر دیا، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے بندے، تو نے میرے دو بندوں کے درمیان کیوں ظلم کیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے آپ کو جہنم میں جھونکتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے فرمایا، اٹھو بیٹے، تم ٹھکرا رہے ہو تو اسی لیے تم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہو۔ جو شخص قاضی بننے سے روتا ہے وہی اس عہدے پر بیٹھنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن نوجوان نہ مانا۔ آخر حضرت عمر نے فرمایا، اچھا ایک امتحان لے لیتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ نوجوان تیار ہو گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اگر دو آدمی تیرے پاس مقدمہ لے کر آئیں، ایک کہے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہے میری ہے، دونوں کے پاس گواہ ہوں، دونوں کے کاغذات برابر ہوں، دونوں سچ بولتے معلوم ہوں، تو کیا کرے گا؟ نوجوان نے کہا، میں دونوں کو قسم دلواؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اچھا اگر دونوں قسم کھا لیں پھر بھی حق واضح نہ ہو؟ تو وہ بولا، پھر میں قرعہ ڈالوں گا۔ حضرت عمر نے سر ہلایا، نہیں، یہ جواب غلط ہے۔ پھر فرمایا، اگر دو آدمی تیرے پاس آئیں اور دونوں جھوٹ بولیں، دونوں کے گواہ جھوٹے ہوں، کاغذات جعلی ہوں، مگر تیرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کہ کون سچا ہے، تو کیا کرے گا؟ نوجوان خاموش ہو گیا، کافی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور کہا، یا امیر المومنین، اگر میں فیصلہ نہ کر سکا تو فوراً اپنی کرسی چھوڑ دوں گا اور کہوں گا کہ میں اس عہدے کا اہل نہیں، مجھے معاف کیا جائے، کیونکہ قاضی کا فرض حق بات پہنچانا ہے، جھوٹا فیصلہ کر کے جہنمی بننا نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اٹھے، نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بس یہی وہ جواب تھا جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کل صبح تم کوفہ کے قاضی ہو، تمہاری تنخواہ بیت المال سے 5000 درہم ماہوار ہوگی، مگر یاد رکھو، اگر تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، گھوڑا بدلا، کپڑے بدلے، گھر میں کوئی نئی چیز آئی، تو میں خود آؤں گا اور پوچھوں گا یہ کہاں سے آیا۔ نوجوان پھر رونے لگا، کہنے لگا، یا امیر المومنین، پھر تو مجھے اجازت دیں کہ میں تنخواہ ہی نہ لوں۔ حضرت عمر مسکرائے، نہیں، تنخواہ لازمی لینی ہے، کیونکہ قاضی کو اپنی بیوی بچوں کی فکر سے آزاد ہونا چاہیے، مگر یاد رکھو، تنخواہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم دولت جمع کرو گے، تمہارے پاس صرف اتنا ہوگا جتنا ایک عام آدمی کے پاس ہوتا ہے، باقی بیت المال میں واپس آئے گا۔ اگلی صبح مدینہ سے ایک خط کوفہ پہنچا۔ خط میں صرف اتنا لکھا تھا، اے اہل کوفہ، تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا آ رہا ہے۔ وہ شخص قاضی بننے سے ہوتا ہے، تنخواہ لینے سے گھبراتا اور قیامت کے خوف سے کانپتا ہے، اس کا نام عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے، اس کی نگرانی خود عمر کرے گا۔ جب وہ نوجوان کوفہ پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک پرانے اونٹ پر سوار ہے، کپڑے پھٹے پرانے، آنکھیں سرخ، رات بھر روتا رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ قاضی ہیں؟ وہ بولا، نہیں، میں گناہگار ہوں جسے عمر نے زبردستی آگ کے گھڑونت میں ڈال دیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ سن کر اہل کوفہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور بولے، اگر قاضی خود قیامت سے ڈرتا ہے تو ہم پر کیا گزرے گی؟ اور یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قاضی کا تقرر کوئی دنیاوی نوکری نہ رہا، بلکہ ایک عبادت، ایک امتحان اور ایک خوف خدا بن گیا۔
آج بھی جب کوئی قاضی اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے تو کہیں دور سے حضرت عمر کی آواز گونجتی معلوم ہوتی ہے۔ قاضی بننا آسان نہیں، یہ آگ کا پھندا ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ جو اس سے روئے وہی اس کا حقدار ہے۔ اللہ ہمیں بھی انصاف کی ایسی ہمت اور خوف آخرت عطا فرمائے، آمین۔ دیکھتے رہیے نور القرآن سٹوری۔ پھر ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔